من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عتاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ادعوا اللہ او الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا وابتغ بین ذلک سبیلا وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. عزیزان محترم، آج سن 1425 ہجری کا پہلا دن ہے. زمانے کا عمل لمحوں کو شب و روز میں بدلتا ہے. شب و روز ہفتوں میں بدلتے ہیں، ہفتے مہینوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور مہینے برسوں میں تبدیل ہونے کے بعد صدیاں تشکیل دیتے ہیں. ہمارا حال کا ہر لمحہ گزرنے کے بعد ماضی بن جاتا ہے. نوجوان دوست خصوصیت کے ساتھ اس فلسفہ زمان کی طرف متوجہ رہیں. لمحے ملے تو دن اور رات بنے، دن اور رات بکثرت آئے تو ہفتہ بنا، ہفتے جب بار بار آئے تو مہینہ بنا، مہینے جب بار بار آئے تو برس بنا، برس جب 100 گزرے تو صدی بن گئی. تو ایک لمحے سے صدی تک یہ جو زمانے کا عمل ہے، جو جس لمحے میں ہو وہ حال ہے، جو آئے گا وہ مستقبل ہے، جو چلا گیا وہ ماضی ہے. اب میں کیسے بتلاؤں کہ حسین کی شہادت کو صدیاں گزر گئی مگر لمحہ ماضی سے حال ہی رہا. میرا یہ پیغام میرے دوستوں تک پہنچ گیا. دیکھو 1400 سال گزر گئے، 14 صدیاں گزر گئی حسین کی شہادت کو، لیکن کربلا ماضی کا کوئی واقعہ نہیں ہے، کربلا حال ہے. کربلا ماضی کا کوئی واقعہ نہیں ہے، کربلا حال ہے. بھائی اگر میرے جملے کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھ سکتے ہو تو محفوظ رکھو کہ جو حقیقتیں ہیں ان پر زمانہ اثر انداز نہیں ہوتا. جو چیز افسانہ ہو زمانہ اسے ماضی بنا دیتی ہے، لیکن جو حقیقت ہو اس پر زمانے کا کوئی اثر نہیں ہوتا. لا الہ الا
اللہ. بیٹا سنتے چلنا اس لیے کہ ابھی توحیدی گفتگو ہو رہی ہے. لا الہ الا اللہ یہ کلمہ تمہیں کس نے دیا؟ محمد رسول اللہ نے. اور محمد رسول اللہ نے کب دیا؟ 1400 برس پہلے. تو کیا یہ کلمہ ماضی کا کلمہ ہے؟ جیسے ماضی میں زندہ تھا ویسا ہی حال میں زندہ ہے. بھائی اسے پوری طرح محسوس کرو پھر میں آگے بڑھوں گا. لا الہ کوئی معبود نہیں ہے. نہ سرمایہ معبود ہے، نہ اقتدار معبود ہے، نہ طاقت معبود ہے، نہ خواہش نفس معبود ہے. الا اللہ، بس معبود ہے تو اللہ ہے. تو کلمہ توحید توجہ رکھنا، کلمہ توحید کل بھی حال تھا، آج بھی حال ہے، کل بھی حال رہے گا. تو اب جو اس کلمے کو بچا لے جائے جو اس کلمے کو بچا لے جائے کیا وہ شخص حال نہیں ہوگا؟ کربلا کا واقعہ سن 60 ہجری میں حال تھا اور آج سن 1425 ہجری میں بھی حال ہی ہے. دنیا حسین کے اس معجزے کو کیوں نہیں دیکھتی؟ دنیا کربلا کے اس واقعے پر اس طریقے سے نگاہ کیوں نہیں کرتی؟ اب میں اپنے جملے کی دلیل دینا چاہ رہا ہوں. بھائی توجہ رہے. لا الہ کلمہ توحید اسلام کا بنیادی کلمہ ہے اور اس کلمے کے 2 جز ہیں. توجہات کو مزدور رکھنا. اس کلمے کے 2 جز ہیں. لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، خواہش نفس معبود نہیں ہے، اقتدار معبود نہیں ہے، دولت معبود نہیں ہے، طاقت معبود نہیں ہے. یہ ایک جز کہ پہلے نفی کرو سارے خداؤں کی. لا الہ نفی کر دو سارے خداؤں کی. اور اب دوسرا جز الا اللہ، اگر کوئی خدا ہے تو وہ ہے. بھائی 2 ہی تو جز ہے نا، اس کلمے میں 2 ہی جز ہے. بھائی ذرا توجہ رکھنا. حسین نے جنگ کی اور بڑے کمال کی جنگ کی. بھائی سننا، آج تو میں مدینہ تمہید میں روکوں گا نا. حسین نے جنگ کی اور بڑے کمال کی جنگ کی. یہ کہہ کے جنگ کی کہ بھوکے کی جنگ دیکھو، یاد ہے نا؟ بھائی سننا تمہارے سننے کا جملہ ہے بڑے کمال کی جنگ کی ہے. تو حسین جو جنگ کر رہے تھے وہ اقتدار سے جنگ تھی، طاقت سے جنگ تھی، بادشاہت سے جنگ تھی، خواہش نفس سے جنگ تھی، سرمایہ سے جنگ تھی. پوری طرح محسوس کر لیا تم نے اس بات کو کہ حسین نے جو تلوار کھینچی تھی وہ طاقت کے خلاف کہ طاقت معبود نہیں ہے، سرمایہ کے خلاف کہ سرمایہ خدا نہیں ہے، بادشاہت کے خلاف کہ بادشاہت خدا نہیں ہے. یزید کہہ رہا تھا کہ لائبت ہاشم و بالملک فلاح. جب سر حسین آیا نا درباری یزید پہ تو یزید نے شعر پڑھا، لائبت ہاشم و بالملک فلاح خبر جا بڑا وحی النظر. بنی ہاشم نے حکومت کے لیے ایک ڈھونگ رچایا تھا، ورنہ نہ کتاب ہے، نہ فرشتہ ہے، نہ دین ہے، نہ وحی الہی ہے. تو اقتدار اپنے آپ کو خدا سمجھ رہا تھا. بھائی رک کے سننا، نوجوان دوستوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں. اقتدار اپنے آپ کو خدا سمجھ رہا تھا. حسین نے تلوار کھینچی لا الہ کے لیے، حسین نے تلوار کھینچی لا الہ کے لیے کہ نہ اقتدار معبود ہے، نہ سرمایہ معبود ہے، نہ طاقت معبود ہے، نہ خواہش نفس معبود ہے. تو جنگ کرتے کرتے جب ایک مرتبہ آواز آئی کہ حسین واپس آ جا تو گھوڑے سے اترے، سر کو سجدے میں رکھ دیا. سننا تلوار کھینچی، جنگ کی، اور جب جنگ ہو گئی تو گھوڑے سے اتر کے سر کو سجدے میں رکھ دیا. عاشور کے دن حسین کے دو کارنامے، کافروں سے جنگ، اللہ کا سجدہ. بھائی توجہ رہے. عاشور کے دن حسین کے 2 کارنامے ہیں. فوجی عزیز سے جنگ کی، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ پیش کیا. بتلانا یہی تھا کہ یہ جو تلوار کھینچی ہے یہ لا الہ کا اعلان ہے، اور یہ سجدہ کر رہا ہوں یہ الا اللہ کا اعلان ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 بات حسین تک آ گئی. دیکھو اگر یہ جملے تمہارے ذہن میں محفوظ رہ گئے تو میں سمجھوں گا کہ پہلی محرم کا حق ادا ہو رہا ہے. حسین تک آ گئی نا بات. حسین ایک جملہ یاد رکھو گے, لا الہ الا اللہ کی حفاظت کے نظام کا نام ہے. حسین کتاب و سنت کی حفاظت کی علامت ہے. پہچانتے ہو حسین کو؟ بھائی دیکھو میرا جی چاہتا ہے کہ دو جملے اس سلسلے میں عرض کروں اور پھر اپنے موضوع کی طرف جاؤں گا. ابھی میں موضوع کی طرف جا نہیں رہا ہوں. حسین کیا کوئی دنیا کی طاقت تاریخ سے اس واقعے کو بھلا سکتی ہے جو تمہارے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں؟ میرا نبی کائنات کا سب سے بڑا انسان, میرا نبی محمد رسول اللہ مدینے کی گلیوں سے گزر رہا ہے. ایک گھر کے قریب سے گزر ہوا, اس گھر کے اندر سے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی. میرا نبی اپنے ساتھیوں کے ساتھ رک گیا اور کہا گھر والوں کو بلاؤ. جب گھر والے آئے کہا جاؤ اس بچے کو چپ کراؤ. یا رسول اللہ یہ ہوا کیا؟ کہا اس کے رونے کی آواز میرے حسین کے رونے سے مشابہ ہے. بات پہنچ گئی نا؟ بات اگر تم تک پہنچ گئی, دیکھو اس بچے کو چپ کراؤ. یہ اس طریقے سے روتا ہے جس طریقے سے میرا حسین روتا ہے. حسین سمجھ میں آ رہا ہے؟ اچھا تو ذرا سا اور آگے بڑھ جاؤ. نبی اپنی مسجد کے ممبر پہ تشریف فرمائے, خطبہ دے رہے ہیں. صحابہ کرام کا مجمع چھلک رہا ہے. اتنے میں چھوٹا بچہ داخل ہوا. جیسے داخل ہوا مجمع کے ازدحام سے ٹکرایا اور گر گیا. میرے نبی نے خطبہ روکا. یہ نہیں کہا دیکھو نبی ممبر پہ تشریف فرما ہے, خطبہ دے رہے ہیں نا. اچھا خطبہ دیتے دیتے ایک مرتبہ نبی کی نگاہ پڑی کہ بچہ داخل ہوا اور ٹھوکر کھا کے گر گیا. کسی سے کہتے کہ اٹھا کے دے دو, نہیں, خطبے کو روکا. اتر کے گئے, بچے کو گود میں لیا, پھر ممبر پہ واپس آئے اور انگلی کے اشارے سے کہا ہاذا حسینون. دیکھو تمہاری سدائیں بلند ہیں, اور یہ چاہتا ہے کہ پہلی محرم کا حق تھوڑا سا ادا ہو جائے. ہاذا حسین فعرفوہ ہو ونصروہ ہو. یہ ہے حسین. نبی کی گود میں ہے نا بچہ. خطبے کو روک کے اترے ہیں, بچے کو گود میں لیا, ممبر پہ آگے تشریف فرما ہوئے اور اب مجمع سے کہہ رہے ہیں ہاذا حسین, یہ حسین ہے. فعرفوہ ہو, اسے پہچانو. ونصروہ ہو, اور اس کی مدد کرنا جب مدد کے لیے پکار کرے. جب مدد کے لیے بلائے تو تم اس کی مدد کرنا. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے. رسول خطبے میں کیا بیان دے رہے تھے؟ یا قرآن تھا یا حدیث تھی. خطبے کو روکا ہے حسین کے لیے کہ بیٹا اگر اسے پہچان لیا تو قیامت تک کے لیے قرآن بھی محفوظ ہو جائے گا اور حدیث بھی محفوظ ہو جائے گا. یہ پیغام ہے. اب ظاہر ہے کہ میں بہت زیادہ تمہیں تمہید میں نہیں روکوں گا, لیکن یہاں تک آ گئے ہو تو ایک چھوٹا سا واقعہ اور سنتے جاؤ تاکہ میں بہت تیزی کے ساتھ اپنے موضوع سے اور موضوع کی تمہیدی باتوں سے قریب ہو جاؤں. مورخین نے, محدثین نے ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا ہے جس کی روایت کرنے والی ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. پیغمبر اکرم کی ایک محترم اور معزز زوجہ. ایک دن بھائی یہ واقعہ سننا, میں اس واقعے کی صحت کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار ہوں, اس لیے کہ دنیا کے متعدد عظیم مرتبہ محدثین نے اس واقعے کو نقل کیا ہے. یہ جو واقعہ تمہارے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. ایک دن پیغمبر حضرت ام سلمہ کے گھر میں تشریف لائے اور کہا ام سلمہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, طبیعت ناساز ہے. ام سلمہ
تم ایسا کرو کہ میں حجرے میں جا کے لیٹتا ہوں، تم دروازہ بند کرو، دروازے کے باہر بیٹھ جاؤ، اور جو کوئی بھی مجھ سے ملنے کے لیے آئے تو اسے کہہ دو کہ آج رسول مریض ہے، بیمار ہے، ملاقات نہیں کریں گے۔ پیغمبر لیٹے بستر پر، حضرت ام سلمہ باہر گئی، دروازہ بند کیا، دروازہ بند کرنے کے بعد دروازے کے قریب بیٹھ گئے۔ جو آتا رہا اس سے کہتی رہی کہ آج رسول کی طبیعت ناساز ہے، آج رسول ملاقات نہیں کریں گے۔ لوگ آتے رہے جاتے رہے، کسی سے ملاقات نہیں کی۔ راوی کہتا ہے کہ اتنے میں بہت چھوٹا بچہ حسین آیا، بہت چھوٹا حسین آیا۔ ام سلمہ نے دیکھا، اچھا بچے نے توجہ نہیں کی ام سلمہ کی طرف، سیدھا چلا اس دروازے کی طرف جس دروازے کے پیچھے رسول ہے۔ تو بیٹھ کے کہا ام سلمہ نے کہ بیٹے حسین ادھر مت جاؤ، ادھر مت جاؤ، تمہارے نانا کی طبیعت ناساز ہے، وہ آج کسی سے نہیں ملیں گے، آج کسی سے نہیں ملیں گے۔ ایک مطلب بچے نے سر اٹھایا، کہا نانی اماں کیا ہم سے بھی نہیں ملیں گے؟ کہا نانی اماں کیا نانا ہم سے بھی نہیں ملیں گے؟ کہا کہ ہاں بیٹا، ہاں بیٹا، تمہارے نانا نے کہا ہے کہ آج میں کسی سے ملاقات نہیں کروں گا۔ یہ سن کر بچہ پلٹا، ابھی دور نہیں گیا تھا بچہ کہ حجرے کے اندر سے پیغمبر کی آواز آئی، ام سلمہ تم نے میرے حسین کو بھی واپس کر دیا۔ ام سلمہ تم نے میرے حسین کو بھی واپس کر دیا۔ یہ دیکھو یہ جملہ بڑا قیمتی جملہ ہے میرے نبی کا۔ ام سلمہ تم نے میرے حسین کو بھی واپس کر دیا۔ یہ سننا تھا کہ ام سلمہ کانپنے لگی، دوڑتی ہوئی گئی، بیٹے چلو چلو بیٹے، تمہیں تمہارے نانا نے بلایا ہے۔ کہا نانی اماں ہم نہیں جائیں گے، اس لیے کہ آج تو نانا کسی سے ملاقات نہیں کریں گے نا۔ ام سلمہ نے ہاتھ جوڑ لیے، کہا میری غلطی کو معاف کرو بیٹے، میں پہچانتی نہیں تھی کہ وہ اور ہے تو اور ہے۔ ام سلمہ نے حسین کو گود میں لیا، لائی پیغمبر کے پاس۔ پیغمبر نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے بچے کو اپنی گود میں لے لیا اور اپنے سینے پر سلا لیا اور کہا ام سلمہ جاؤ باہر بیٹھو، دروازے کو بند کرو اور بیٹھی رہو۔ اب بچہ ہے رسول کے سینے پر، زیادہ زحمت نہیں دوں گا، لیکن چونکہ آج تمہیدی گفتگو ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ اس واقعے کو کسی حد تک پہنچا دوں۔ یہ واقعہ مختلف الفاظ کے ساتھ ترمذی شریف میں بھی موجود ہے۔ ام سلمہ باہر بیٹھی ہوئی ہے، پیغمبر حجرے میں آرام کر رہے ہیں، پیغمبر کے سینے پر حسین لیٹا ہوا ہے۔ ام سلمہ نے ایک مرتبہ پیغمبر کے رونے کی آواز سنی، دروازے کے باہر سے آواز دی کہ یا رسول اللہ کیا اجازت ہے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ کیا طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے؟ کہا ام سلمہ اندر آ جاؤ۔ ام سلمہ اندر آئی، کہا دروازے کو بند کر دو، دروازہ بند کیا۔ ام سلمہ کہتی ہے کہ بچہ سینے پہ لیٹا ہوا تھا اور پیغمبر کے ہاتھ مٹھیوں کی صورت میں بند تھے، پیغمبر مٹھی کو دیکھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی کیفیت کیا ہے؟ کہا ابھی جبریل آئے تھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو یہ نواسا بہت عزیز ہے نا، ایک دن کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا اور یہ اس کے مقتل کی مٹی ہے۔ تم نے زحمت کی اور اب اس سے زیادہ تمہیں اس مرحلے پر روکوں گا نہیں۔ یا رسول اللہ آپ کی طبیعت زیادہ ناساز ہے؟ کہا نہیں، جبریل نے مجھے وہ منظر دکھلایا ہے اور مجھے اس زمین کی مٹی دی ہے۔ ام سلمہ یہ مٹی لو اور اس مٹی کو اپنے پاس رکھ لو اور اسے دیکھتی رہنا جب تک یہ مٹی رہے، میرا نواسا زندہ ہے، اور جس دن یہ خون بن جائے سمجھ لو کہ مارا گیا۔ اب اس سے زیادہ اپنے سننے والوں کو اس مرحلے فکر پر روکنا نہیں چاہ رہا ہوں میں، لیکن میں جملہ تو کہوں گا۔ پیغمبر اس بچے کے لیے
دوسرے بچے کا رونا بند کروائے. پیغمبر اس کی مقتل کی مٹی ام سلمہ کو دیں. پیغمبر حسین کے لیے اپنے جاری خطبے کو روک دیں اور روکنے کے بعد اتنے پھر حسین کو گود میں لیں اور پھر ممبر پہ جائیں اور خطبے کو آغاز نہ کریں, پہلے حسین کا تعارف کرائیں پھر خطبے کا آغاز کریں. بھئی یہ آخر اتنی ناز برداری کس بات کی ہے؟ کیا یہ صرف ایک نانا کی ناز برداری ہے نواسے کے لیے؟ نہیں, حسین وہ ہے جس کا ہر عمل میزان ہدایت ہے اور جس کا ہر قول تفسیر قرآن ہے. پہنچ گیا نا پیغام آج کی حد تک؟ تو اب ذرا تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے چلو. ہم اپنے موضوع سے متصل ہوئے, میزان ہدایت اور قرآن. ہم نے اس موضوع کے لیے سورہ بنی اسرائیل کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری 2 آیتیں ہیں, 110ویں اور 111ویں. ذرا دیکھنا پروردگار عالم کے اس فرمان کو, قل ادعوا اللہ, حبیب کہہ دو کہ چاہے تم اللہ کہہ کے پکارو, او الرحمان, چاہے رحمان کہہ کے پکارو, ایما تدعو, جس نام سے چاہو پکارو, فلہ الاسماء الحسنی, اس لیے کہ سارے اچھے نام تو اللہ ہی کے لیے ہے نا. اللہ کہہ کے پکارو, رکے رہے نا, یا رحمان کہہ کے پکارو, جو جی چاہے کہہ کے پکارو, اس لیے کہ سارے اچھے نام فقط اللہ کے لیے. حبیب لا تجہر بصلاتک, اپنی نماز کو بہت چیخ چیخ کے نہ پڑھنا, ولا تخافت بہا, اور بہت آہستہ بھی نہ پڑھنا, نہ بہت چیخ کے پڑھنا نہ بہت آہستہ پڑھنا. وابتغ بین ذلک سبیلا, تم چیخنے اور آہستگی کے درمیان کوئی ایک اچھا راستہ نکال لو جس میں نہ زیادہ چیخ ہو نہ زیادہ آہستہ رہی. وقل الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا, اور حبیب کہہ دو کہ ساری تعریف سزاوار ہے اس اللہ کے لیے جس نے کسی کو اپنا بیٹا قرار نہیں دیا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ, اور کوئی اس کے اقتدار میں, اس کی حکومت میں شریک نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ, اور وہ کمزور نہیں ہے کہ کوئی اس کا سہارا بن جائے. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا, اور حبیب اللہ کی بڑائی کا اعلان کرتے رہو جو حق ہے بڑائی کے اعلان کا. اب قبل اس کے دامن وقت میں آج بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے, قبل اس کے کہ ہم ان آیات پہ گفتگو کریں ذرا سی تمہید ضروری ہے. بہت پڑھا لکھا مجمع ہے اور اس پڑھے لکھے مجمع کو بہت تیزی کے ساتھ آگے لے جاؤں گا. بھائی میزان ہدایت, میزان کے معنی جانتے ہو, ترازو جس پر ہدایت تولی جائے, میزان جس پر ہدایت تولی جائے. اچھا میزان کے معنی تو تمہیں معلوم ہے, ان بچوں کو بتلا رہا ہوں. بھائی دیکھو 2 پلے داہنے اور بائیں اور اس کے درمیان میں ایک ڈنڈی جو دونوں پلوں کو متوازن رکھتی ہے, اس کا نام ہے میزان عربی میں اور ترازو اردو میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب تم کیا کرتے ہو, ایک پلے میں وزن رکھتے ہو, دوسرے پلے میں چیز رکھتے ہو, اور جب وہ دونوں برابر ہو جائیں تو یہ چیز اس وزن کے برابر ہے. بھائی یہی تو ہے نا, لیکن ہر چیز کو وزن کرنے کا طریقہ الگ ہے. میں میزان پر بہت زیادہ تمہیں روکوں گا نہیں, لیکن ہر چیز کی ترازو الگ ہے. لوگ شعر کہتے ہیں, ابھی اشرف عباس صاحب شعر پڑھ رہے تھے, تو شعر کے لیے میزان بحر ہے. کس بحر میں شعر کہا جائے, اگر الٹ جائے دائیں بائیں ہو جائیں الفاظ تو وہ میزان ٹوٹ جائے گی. تو سارے علوم کی میزان منطق ہے, شعر کی میزان عروض ہے, سائنسی علوم کی میزان علم ریاضی ہے. دیکھو تم فاصلہ ناپتے ہو گاڑیوں میں لگے ہوئے میٹر سے, یہ فاصلے کی میزان ہے. تم ایندھن دیکھتے ہو کہ کار میں ایندھن کتنا ہے, وہ ایندھن کی میزان ہے. تو جیسی چیز ویسی میزان. ٹھیک ہے نا, جیسی چیز ویسی میزان. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس میزان پر سونا تلتا ہے اس پر گیہوں کو نہیں تولو گے, اور جس ترازو پہ گیہوں تلتی ہے
اس پر ہیرے اور جواہرات کو نہیں تولو گے تو جیسی چیز ویسی میزان. اب ہدایت کی میزان ہو تو کیا ہو. دیکھو بس یہ مسائل اگر حل ہو گئے تو آج کی گفتگو بہت سر تمہیدی گفتگو ہے. آج کی گفتگو اپنے آخری مرحلوں سے قریب ہو جائے گی. تو اب ہدایت کی میزان کیا ہو. بھائی جیسی چیز ہے ویسی میزان ہوگی. تو میزان ہدایت کیا ہے. ہدایت کو کہاں تولے, کہاں تلے ہدایت. خود قرآن نے آواز دی ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن ہے جو انتہائی مضبوط باتوں کی طرف لوگوں کی ہدایت کرتا ہے. تو پہلی میزان ہدایت قرآن. واہ 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 سبحان اللہ. بہت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے اور میں ہر سال تقریباً ہر سال اپنے محترم سننے والوں میں ظاہر کچھ نئے سننے والوں کا اضافہ ہو جاتا ہے. کچھ بچے بالغ ہو جاتے ہیں, کچھ بے شعور بچے باشعور ہو جاتے ہیں. میں ہر سال ایک جملہ کہتا ہوں کہ میں اس منبر سے ان موضوعات کو سننے کا عادی بنا رہا ہوں جو موضوعات عام طور سے ممبروں سے ڈسکس نہیں ہوتے. تو اب یہاں رک جانا. پہلی میزان ہدایت قرآن. اب بتلاؤں. شہر و رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس ہے یا نہیں آیا. ھدی للناس. یہ قرآن ہدایت ہے سارے انسانوں کے لیے, نسبت پاک والوں کے لیے نہیں کہ تنہا تمہارے لیے ہدایت ہو. پوری انسانیت, ہندو ہو, مسلمان ہو, عیسائی ہو, یہودی ہو, کچھ بھی ہو, یہ قرآن ہدایت ہے ساری انسانیت کے لیے. یاد رکھنا اس کو. ھدی للناس پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. سورہ نحل 16واں سورہ قرآن کا. ھدی ورحمۃ لقوم یؤمنون. یہ قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان چاہتے ہیں, جو عقیدہ چاہتے ہیں. پہلے کہا پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے, اب کہا کہ جو ایمان لانا چاہتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے. دو جملے سن لیے تم نے. اور اب سورہ بقرہ کے آغاز میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. دیکھو ان نوجوانوں سے پوچھوں جو میرے سامنے اور بائیں اور داہنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میرا یہ اختلاف ہو گیا یا نہیں. ایک جگہ کہا پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے, ایک مقام پہ ارشاد فرمایا بقرہ میں کہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. سورہ نحل میں کہا کہ نہیں یہ کیا ہے مومن ایمان لانے والوں کے لیے, جو ایمان لانا چاہتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے. پھر کیا کہا بقرہ کے شروع میں یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے. کبھی کہتا ہے انسانوں کے لیے ہدایت ہے, کبھی کہتا ہے مومنوں کے لیے ہدایت ہے, کبھی کہتا ہے متقین کے لیے ہدایت ہے. بھائی اختلاف تو ہو گیا نا, اختلاف ہو گیا. خدا کی قسم یہ اختلاف نہیں ہے, یہی تو لانا تھا. یہ اختلاف نہیں ہے, یہ فہم قرآن کے 3 درجے ہیں. میں بہت آسان کروں گا تاکہ میرے نوجوان دوستوں تک قرآن مجید کا یہ میسج پہنچ جائے. پھر میں اس مقام سے آگے بڑھوں گا اور بہت دور نہیں جانا, میرے ساتھ رہنا, میرے ساتھ رہنا. یہ فہم قرآن کے 3 درجے ہیں. دیکھو وقت نہیں ہے لیکن سنتے جاؤ, اور کبھی کبھی ویسے بولتا ہوں جیسے اس وقت بول رہا ہوں. سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس کے جیسا ایک سورہ بنا کے لے آؤ. سننا سننا. بہت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے, بہت پڑھا لکھا مجمع ہے. کہاں کہا ہے یہ سورہ بقرہ میں کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو تم اس کے جیسا ایک سورہ بنا کے لے آؤ. بقرہ کا نشان کیا ہے؟ دوسرا سورہ ہے, اس سے پہلے ہے ہی ایک ہے نا, یعنی سورہ بقرہ سے پہلے ایک ہی سورہ ہے نا سورہ ہم. تو کہا کہ ایک سورہ بنا کے لے آؤ, اور اب چیلنج کو بڑھا دیا پروردگار نے. سورہ ہود فاتوا بعشر سور مفتریات. جاؤ اگر یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو ایسے 10 سورے بنا کے لے آؤ. 10. یہ کہاں ہے؟ سورہ ہود میں, اور سورہ ہود ہے 11واں سورہ. دیکھ رہے ہو, دیکھ رہے ہو. اچھا اب تیسرا چیلنج دیا, قل
لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. حبیب چیلنج کر دے کہ سارے انسان اور سارے جنات مل کر اگر اس پوری کتاب کا جواب لانا چاہیں تو اس کتاب کا جواب لا نہیں سکتے، چاہے وہ ایک دوسرے کی مدد کریں یا نہ کریں. پہلے ایک سورے کا چیلنج، پھر 10 سوروں کا چیلنج، پھر پوری کتاب کا چیلنج. اور یہ کہاں ہے؟ 15ویں پارے میں، آدھا ادھر اور آدھا ادھر. تو ایک جملہ کہنے کی اجازت دے دو کہ جیسے کلام اللہ کا ہے ویسے ترتیب بھی اللہ کی دی ہوئی ہے. عجیب مرحلہ فکر ہے نا، جہاں میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا تو میں اسی مرحلہ فکر پر اپنے سننے والوں کو روکنا چاہ رہا ہوں. میں دیکھو، میں نے 3 آیتیں 3 مختلف مقامات کی پڑھی جس میں چیلنج ہے. خدا کی قسم، موسیٰ علیہ السلام، بھئی یہ جملہ سننا اور اسے ذہن میں رکھنا، موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی ہے نا، ان کا عصا معجزہ تھا لیکن توریت معجزہ نہیں تھی. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آسمان سے کھانا آیا، کھانے کا آنا معجزہ تھا، انجیل معجزہ نہیں تھی. داؤد کی تلاوت پر پہاڑوں سے تلاوت کی گونج سنائی دیتی تھی، وہ داؤد کا معجزہ تھا. داؤد قالین پہ اڑے، وہ داؤد کا معجزہ تھا، لیکن زبور معجزہ نہیں ہے. یہ واحد کتاب ہے جسے اللہ نے ہدایت کا کی میزان بھی بنا کر بھیجا اور ہدایت کا معجزہ بھی بنا کر بھیجا. معجزہ ہونا اور ہے، معجزے کا چیلنج ہونا اور ہے. قرآن معجزے کا چیلنج بھی ہے، قرآن معجزہ بھی ہے. اب میں کیا بتلاؤں کہ علی نے نہج البلاغہ میں قرآن پر خطبہ دیتے دیتے وہ فضائل بیان کیے قرآن کے کہ اگر انسان سنے تو اس کے ہوش اڑ جائے. خطبے کا نشان 196 اور اس خطبے میں علی نے 42 جملے قرآن کے سلسلے میں فرمائے ہیں. ظاہر ہے کہ اتنا وقت نہیں ہے کہ میں 42 جملے تمہیں سناؤں، لیکن 2-4 جملے یقیناً سناؤں گا. ثم انزل علیہ الکتاب نورا لا تطفأ مصابیحہ وسراجا لا یغبو توقدہ وبحرا لا یدرک قعرہ. سنو، پھر اللہ نے میرے بھائی محمد پر وہ کتاب اتاری جو ایسا چراغ ہے جو کبھی خاموش نہیں ہوگا. وہ ایسا نور ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اب بہت زیادہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے اور میں اپنے کاروان گفتگو کو انہی منزلوں میں کہیں نہ کہیں روک دوں گا. لیکن میرے علی کے 2-3 جملے تو سنتے جاؤ نا. پھر اللہ نے محمد عربی پر کتاب اتاری، ایسی کتاب نورن لا تطفأ مصابیحہ، اس میں ایسا نور ہے کہ اس کی روشنیاں بجھ نہیں سکتی. وسراجا لا یغبو توقدہ، اور وہ ایسا چراغ ہے جس کے لو کبھی خاموش نہیں ہو سکتی. وبحرا لا یدرک قعرہ، ایسا گہرا سمندر ہے کہ اس کی تھا تک کوئی انسان جا نہیں سکتا. وعزا لا یعظم انصارہ، اور قرآن اپنے پڑھنے والے کو ایسی عزت دیتا ہے، اپنے عمل کرنے والے کو ایسی عزت دیتا ہے کہ ضمانت لے لیتا ہے کہ زمانہ ہار جائے تو زندگی کی دوڑ میں کبھی نہیں ہارے گا. بھائی سنتے جانا، بس زیادہ زحمت نہیں لوں گا. جعلہ اللہ
رین لعطش العلماء، اللہ نے اس کتاب کو علماء کی تشنگی کے لیے ایسا پانی بنایا ہے کہ وہ سیراب ہو جائے. والربیعا لقلوب الفقہاء، اور اللہ نے فقہاء کے دلوں کے لیے پورے قرآن کو باغ بنا دیا ہے. ریاض العدل وہ خضران ہو، یہ قرآن عدل کا باغیچہ ہے، اور اس میں مختلف مقامات پر عدل کے تالاب ہیں. سن رہے ہو؟ علماً، آخری 3 جملے، علماً لمن وعا، وحدیثاً لمن روا، وحکماً لمن قضا. یہ ان کے لیے علم ہے جو سمجھ سے کام لیں، یہ ان کے لیے بیان کرنے کی بات ہے جو سچی بات بیان کرنے کے عادی ہو، اور یہ ان کے لیے فیصلہ ہے جو سچ فیصلہ کرنے کے عادی ہو. بھائی میرا جملہ یاد رکھو، چیلنج دے رہا ہوں کہ قرآن پر علی کے علاوہ کسی نے گفتگو نہیں کی. بھائی گفتگو تو وہ کرے جو پہلے قرآن کو سمجھ لے. میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی اور اب سلسلے فکر اس مقام سے ذرا سا آگے چلا جائے گا. بھائی رک جاؤ، اس مرحلے پہ رک جاؤ. دیکھو نون ہسٹری کے اعتبار سے وہ حدیث ہو یا تاریخ دین ہو، اللہ نے انسانیت کے لیے 114 صحیفے اتارے، اور ان کا مطالعہ ہے. 114 میں سے بہت سے صحیفے دنیا میں پائے جاتے ہیں جو اللہ نے اتارے ہیں. ان کا مطالعہ تمہیں بتلاتا ہے کہ انسانیت کیسے پھیلی، انسانیت کیسے بدلی، انسان کی تہذیب کیسے کیسے پرواز چڑھتی رہی، انسان مختلف علاقوں میں گیا تو اس نے کیسی تہذیب میں استوار کی. ان کتابوں کے مطالعے سے تمہیں یہ پتہ چل جائے گا. تو کتنے نازل کیے آدم سے خاتم تک؟ 114 صحیفوں کو تلخیص دے کر اللہ نے 4 کتابوں میں منتقل کیا: توریت، زبور، انجیل، قرآن. بھائی میسج پہنچ رہا ہے؟ دیکھو تم بہت صاحب فکر ہو، اس لیے یہ جملہ تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں، اور تمہیں کافی ہے ایک مرتبہ اشارتاً کچھ کہہ دینا، تصریح کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو 114 صحیفوں کو خلاصہ بنایا 4 کتابوں میں، تلخیص دی 4 کتابوں میں: توریت، زبور، انجیل، قرآن. اور پھر پچھلی 3 کتابوں کی تلخیص کی قرآن میں. یعنی 114 صحیفے 114 سورے بن کر قرآن میں جمع ہو گئے. تو 114 صحیفوں کا خلاصہ 4 کتابیں، پچھلی 3 کتابوں کا خلاصہ قرآن مجید میں، اور قرآن کا خلاصہ سورہ حمد میں، اور سورہ حمد کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، بسم اللہ کا خلاصہ بے میں، اور بے کا خلاصہ نقطے میں. اب مرکز ہدایت سمجھ نہیں آیا؟ میں نے زحمت دی، میں نے زحمت دی، اور اب ظاہر ہے کہ دامن وقت میں اتنی گنجائش واقعا نہیں ہے. میں اب سمجھ کر رہا ہوں. تو اب یہاں تک تو تم آ گئے نا، اب سمجھ میں آئی کہ میزان ہدایت کیا ہے. کوئی ہوگی نا ان دونوں آیات کے ذیل میں گفتگو تفصیل کے ساتھ. لیکن اب آج یہاں پہ رک جاؤ. کیا ہے یہ قرآن؟ یہ قرآن کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ. یہ محمد اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہے، اور یہ قرآن طاہر صحیفے ہیں. دیکھو زیادہ زحمت نہیں لوں گا، لیکن جان لے آیا ہوں، بار رک کے سننا، شاید تمہیں کوئی دلیل مل جائے. کیا کہا؟ صحفاً مطہرہ، یہ پاک صحیفے ہیں. قرآن کے سورے کیا ہے؟ پاک صحیفے ہیں. یہ آیت تھی سورہ بینہ کی، یہ 30ویں پارے سے کوٹ کر رہا ہوں. اور اب سورہ عبس وہ بھی 30ویں پارے کا سورہ ہے. بھائی عجیب و غریب جملہ کہا پروردگار نے. پوری آیت نہیں پڑھوں گا. مرفوعۃ مطہرہ، یہ جو ہم نے قرآن نازل کیا ہے اس کا ہر جملہ بہت بلند ہے. مطہرہ ہر جملہ پاک ہے. تو قرآن بھائی
اب جملہ ذہن میں محفوظ رکھنا، توریت میرے سر آنکھوں پر، لیکن توریت کو ہاتھ لگانا حرام نہیں ہے۔ انجیل میرے سر آنکھوں پر، لیکن انجیل کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا حرام نہیں ہے، لیکن قرآن اتنا پاک ہے کہ بغیر وضو کے ہاتھ بھی نہیں رکھ سکتے۔ ہے ایسا؟ بھائی یہ فقہی مسئلہ تو میرے سارے سننے والوں کو معلوم ہے نا کہ نجس عالم میں قرآن پر ہاتھ نہیں رکھ سکتے۔ اچھا دیکھو، نجس عالم کی بات نہیں کر رہا ہوں، تم اس وقت پاک بیٹھے ہوئے ہو، بغیر وضو کے ذرا ہاتھ رکھ دو تو تم پاک ہو، لیکن تمہیں ایک ایکسٹرا طہارت چاہیے قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، ایک اضافی طہارت چاہیے قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے۔ تو اتنی طاہر کتاب بھائی اترے کس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ اے طیب و طاہر۔ جیسا طاہر قرآن ویسا طاہر قلب محمد۔ تو اب میرے جملے کو یاد رکھو گے، بس میں نے آج بڑی زحمت دی، لیکن اگر میرا جملہ یاد رکھ سکو تو یاد رکھنا، تمہارا ساتھ قرآن کا کب تک ہے؟ میں اپنی مثال دے دوں، میرا ساتھ کب تک ہے؟ جب تک میں نجس نہیں ہوں۔ ادھر میں نجس ہوا، میرا ساتھ چھوٹ گیا، ایسا ہے یا نہیں؟ وہ مرد ہو یا عورت ہو، کچھ مہینوں میں کچھ دن عورت کے بھی ایسے ہیں کہ وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، وضو کر کے بھی نہیں لگا سکتی۔ بھائی بہت سچی بات سننا، تو تمہارا ساتھ قرآن کا اس وقت تک ہے جب تک تم طاہر ہو۔ ادھر پوری انسانیت کو کہہ رہا ہوں، ادھر نجس ہوئے، قرآن کے ساتھ چھوٹ گیا، تو قرآن کے ہمیشہ ساتھ رہنے کے لیے ہمیشہ طاہر ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے میرے نبی نے کہا القرآن مع علی وعلی والقرآن۔ بس جوش عقیدت کل سے چڑھتا ہے جب آتا ہے علی کے سامنے قرآن، معلوم نہیں کون کسے پڑھتا ہے۔ بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اگر گنجائش ہوتی تو میں تفصیل میں جاتا۔ اتنا اتحاد ہے علی میں اور قرآن میں، کبھی پھر صحیح یہ حدیث ذہن میں رکھ لینا، القرآن مع علی وعلی مع قرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ تشریح پھر کبھی ہوگی، میں نے اس ممبر سے ایک جملہ کہا تھا کہ علی اور قرآن میں اتنا اتحاد ہے کہ اگر قرآن انسانوں میں ہوتا تو نام علی ہوتا، اور اگر علی کتابوں میں ہوتے تو نام قرآن ہوتا۔ یہ تنہا علی کا کرشمہ نہیں ہے، میں خاندان کی بات کر رہا ہوں، یعنی اتنا اتحاد ہے قرآن میں اور آل محمد میں کہ سر کٹ کر نو کے نیزہ پہ آ گئے، دھڑ کربلا کے میدان میں پڑا ہوں، اور لبھائے متحد قرآن کی تلاوت۔ آ گئی نا بات؟ حسین ابن علی تک بات آ گئی نا؟ ٹھیک، تو اب دو جملے سنو، آج تو طویل مسائل کا وقت نہیں ہے، فقط دو جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو۔ 28 رجب کو میرا مولا جب نکلنے لگا تو عبداللہ ابن جعفر طیار موجود تھے، عبداللہ ابن عباس موجود تھے، محمد حنفیہ موجود تھے، بنی ہاشم کے اکابر جوان نوجوان سب موجود تھے، اور حسین ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئے بیویوں سے خدا حافظ کرنے کے لیے۔ ام ہانی حسین کی پھوپھی ہے، علی کی سگی بہن ہے، ابو طالب کی بیٹی، آئے اپنی پھوپھی کی خدمت میں، سلام کیا۔ ام ہانی نے کہا بیٹے بیٹھ جاؤ، حسین بیٹھ گئے، کہا بیٹے تجھے سفر مبارک ہو، تجھے سفر مبارک ہو، میں یہ نہیں کہتی کہ سفر نہ کر، جا سفر پہ جا، لیکن کچھ دن ٹھہر جا، کچھ دن، 1 ہفتہ 2 ہفتہ ٹھہر جا، اس کے بعد سفر کر۔ کہا پھوپھی اماں بات کیا ہے؟ کہا بیٹے ہم بنی ہاشم میں ایک سیرت ہے
کہ جب ہمارے گھر میں کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو راتوں میں جنوں کی عورتیں ماتم کرتی ہیں. جنوں کی عورتوں کے نوحے کی آواز آتی ہے. سن بیٹے، پھوپھی کہہ رہی، سگی پھوپھی کہہ رہی ہے حسین سے، سن بیٹے جب تیرے نانا کا انتقال ہوا تو انہی گھروں میں ماتم کی اور نوحے کی صدائیں سنی گئی. ماتم کرنے والی عورتیں نظر نہیں آئیں. جب تیری ماں اس دنیا سے گئی تو میرے کانوں نے سنا کچھ عورتیں ماتم کر رہی ہیں، وہ نظر نہیں آئی. جب تیرا بابا اس دنیا سے گیا تو گھروں میں ماتم ہو رہا تھا، بڑی عاجم گھروں میں ماتم کرنے والیاں نظر نہیں آ رہی تھی. میں نے زحمت دے دی، میں نے زحمت دی نا. بیٹے جب تیرے بھائی کا انتقال ہوا تو پھر ماتم کی آواز آئی، نوحے کی آواز آئی، اور ماتم کرنے والیاں نظر نہیں آئی. اور حسین بیٹے اب تجھے بتلاؤں، جس دن سے تو نے ارادہ کیا ہے کہ تو سفر اختیار کرے گا، اس آنگن میں ماتم کرنے والیوں کے نوحوں کی آواز بلند ہوتی ہے، لیکن ماتم کرنے والیاں نظر نہیں آتی. ماتم کرتی جاتی ہے اور یہ کہتی جاتی ہے محمد کا نواسا محمد کے شہر کو چھوڑ کے جا رہا ہے. بس آخری جملہ سنو، آخری جملہ سنو، اور مجھے اجازت دے دو. تقریر اس مرحلے پر رک رہی ہے. سمجھایا ام ہانی کو، پھوپھی کو سمجھایا، اور اب آئے ام سلمہ کی خدمت میں، جن کا واقعہ ابھی میں نے ابتدائی مجلس میں تمہاری خدمت میں پیش کیا. نانی میں جا رہا ہوں، آپ سے اجازت کے لیے آیا ہوں. کہا بیٹے بیٹھ جا. یہ وہی نانی ہے نا جس کو رسول خاک دے گئے تھے، ٹھیک ہے نا. کہا بیٹے بیٹھ جاؤ. حسین بیٹھ گئے. کہا بیٹے جا، میری طرف سے اجازت ہے، کہیں بھی چلا جا، لیکن خبردار عراق میں جانا. عراق میں ایک جگہ کا نام ہے کربلا. تو بڑا چھوٹا تھا تو تیرے نانا نے ایک مٹھی خاک دی تھی. بس آخری جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو. اب زیادہ زحمتیں سماعت نہیں دوں گا. بیٹے وہ خاک میرے پاس رکھی ہوئی ہے، اور یہ کہا تھا ام سلمہ اس خاک کی حفاظت کرنا. جس دن یہ خاک خون ہو جائے اس دن میرا نواسا مارا گیا تو بیٹے مت جا. ایک مرتبہ حسین نے کہا نانی اماں میری دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھیے، آنکھوں کے قریب انگلیاں کر دی. کہا بیٹے یہ تو بڑا ہولناک میدان ہے، اس میں تو لاشیں پڑے ہوئے. کہا پھوپھی اماں میرا مرنا اس میدان میں حتمی ہے. آخری جملہ سنو. یہ کہہ کر حسین نے ہاتھ بڑھایا اور وہاں سے ایک مٹھی خاک اٹھائی اور کہا نانی اماں جہاں نانا کی دی ہوئی مٹی رکھی ہے وہیں اس مٹی کو بھی رکھ دیجیے اور اسے دیکھا کیجیے گا. حسین یہ کہہ کے چلے گئے. شعبان گزرا، رمضان گزرا، شوال گزرا، ذیقعد گزرا، ذیلحج کا مہینہ گزرا، محرم کا چاند افق مدینہ پر نمودار ہوا. ایک مرتبہ ام سلمہ کو ایک گھبراہٹ سی محسوس ہوئی. حسین کی بوڑھی نانی، رسول کی بوڑھی زوجہ حجرے میں آئی، تاقچے کو دیکھا شیشی میں مٹی ہے. مطمئن ہو گئی. پہلی محرم کو دیکھا، دوسری محرم کو دیکھا، تیسری محرم کو دیکھا، چوتھی محرم کو دیکھا. گھبراہٹ بڑھتی جا رہی ہے لیکن مٹی ہے. ام سلمہ مطمئن ہوتی رہی. ظہر کا وقت تھا، عاشور کا دن تھا. ام سلمہ نے حجرہ کھولا، مٹی پہ نگاہ کی، مٹی ہی تھی. ظہر کی نماز پڑھی. دوپہر کے بعد ام سلمہ سو گئی. آخری جملہ سنو. ام سلمہ خواب میں تھی کہ ایک مرتبہ رسول اللہ کو دیکھا، سر پہ مٹی ہے، کاندھوں پہ مٹی ہے، گریبان پہ مٹی ہے، دامن پہ مٹی ہے. کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی حالت کیا ہے؟ کہا کیا بتاؤں، کربلا میں میرا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہو گیا. ارے اس کے لاشے کے پاس سے آ رہا ہوں. اب جو ام سلمہ نے دیکھا تو شیشی میں خون تازہ جوش مر رہا تھا. آخری جملہ سنو. تم نے گریا کیا، مجلس تمام ہو گئی. ایک جملہ، خون تازہ جوش مر رہا تھا. ام سلمہ نے وہ شیشی اٹھائی، گھر کے آنگن میں آئی، آنگن میں رکھا. ساری بنی ہاشم کی عورتوں سے کہا رہے وہ مٹی خون ہو گئی. بیویاں درمیان میں شیشی رکھ کر چاروں طرف حلقہ باندھ کے بیٹھ گئی. ٹھیک ہے نا. اور ماتم کر رہی تھی، ہائے میرا حسین مارا گیا، ہائے رسول کا نواسا مارا گیا، ہائے فاطمہ کا بیٹا مارا گیا. کہ اتنے میں آنگن کا دروازہ کھلا.
بیمار بیٹی یہ کہتی ہوئی آئی نانی اماں میرے بابا نے خط کا جواب نہیں دیا. ایک مرتبہ شیشی میں نگاہ پڑی کہا نانی اماں اب جواب نہیں آئے گا. میرا